اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فاتقون۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا۔ اب بنی اسرائیل کا تعارف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کا جو اصل وطن ہے وہ بابل ہے، اور ان بابل کا جو بادشاہ ہے وہ نمرود ہے، اور وہ قوم ساری کی ساری بت پرست تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ اپنے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ شروع فرمائی، تو اس سلسلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ قوم دشمن ہو گئی، آگ میں ڈالے گئے۔ یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام سارہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی، اور ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک بیوی جن کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا، اور ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہاجرہ وہی ہیں جو مکہ مکرمہ میں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چٹیل میدان میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے مکہ کو آباد فرمایا یہ دو لوگ ہیں، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان لڑکوں کے علاوہ اور لڑکے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہوئے، جن کو البدایہ والنہایہ والوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب ایک لقب ہے اسرائیل قوم کا، اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ ابتدا میں مصر میں رہتے تھے۔ 12 بھائیوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں منقسم ہو گئے تھے، مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد کوئی 6 لاکھ کے قریب ہے۔ اصل وطن جو تھا حضرت کا وہ کنعان تھا، جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس اصل وطن بابل کو چھوڑ کر اس علاقہ کے اندر آباد ہو گئے۔ یہ جو سارا کچھ میں نے بتایا یہ بنی اسرائیل کا تعارف بتایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تو میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہیں جو ہے نا بہت کچھ اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ قوم کمینی تھی، ضدی تھی، تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے انعامات کو فراموش کر دیا۔ تو آگے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ ایمان لے آؤ جو کتاب میں نے نازل کی، اور جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات، وہ کتاب بھی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ تو چونکہ مکہ سے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ میں گئے، تو مدینہ کے اندر جو آباد قوم تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور اسی طرح خیبر کے اندر بھی یہودی رہا کرتے تھے۔
تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انکاری نہ ہو جاؤ۔ تو چونکہ اس قوم نے انکار کیا تھا، اکثر لوگوں نے بعض تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ تم پہلے کتاب پڑھ چکے ہو تورات، تو تورات کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات آ چکی ہیں، تو آپ جان بھی چکے ہیں، آپ کو علم بھی ہو چکا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی صفات تورات کے اندر ہیں، تو پھر بھی آپ نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تو سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے جو انکار کیا وہ قوم یہود نے کیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ چند پیسوں کے بدلے اپنے آپ کو جو ہے نا بیچ نہ ڈالو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ایسی تھی کہ یہ پوری تورات، کوئی مسئلہ ان سے پوچھنے آتا تو یہ پوری تورات کی جو کتاب تھی یہ سامنے نہیں لے آتے تھے، بلکہ اس متعلقہ بندے کو ایک ورق اس کتاب سے لے کر متعلقہ بندے کو جو ہے نا جیسے وہ متعلقہ بندہ کہتا تو ویسے ہی جو ہے نا مسئلہ دے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے اس بندے سے وہ پیسے لے چکے ہوتے تھے۔ تو یہ کمزوریاں ان قوم کے اندر تھی، ضدیت ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے۔